الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، توفیق خداوندی سے آج ہم پارہ نمبر 30 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہے۔ سورہ نبا یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کا بنیادی جو مضمون ہے وہ قیامت اور رسول رحمت علیہ السلام کی رسالت کے متعلق کفار کے سوالات کے حوالے سے ہے۔ ارشاد میں عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کہ یہ آپس میں کس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، کاہے کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اور بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ کئی اختلاف رکھتے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، فرمایا ہاں اب جان جائیں گے اور پھر بالکل جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب یہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا بیان فرمایا۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا اور تمہیں جوڑے بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو آرام بنایا، رات کو پردہ پوش بنایا، جعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا، یہ آسمانوں کو مضبوط آسمان بنائے، پھر اس کے بعد چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج اور چاند، ان کا ذکر کیا، بدلیوں سے پانی اتارا اور اس سے تمہارے لیے اناج، سبزہ، باغ، یہ سب چیزیں پیدا کیں۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن جو ہے وہ ٹھہرا ہوا۔ تو اللہ نے ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی لائن میں دے دیا کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فوج در فوج ایسے چلے آئیں گے سارے اکٹھے ہو کر، اور فرمایا آسمان کھولا جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جہنم جو ہے ان کی طاق میں ہے کہ کب یہ آتے ہیں اور میرا شکار بنتے ہیں، ایندھن بنتے ہیں میرا۔ فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا احقابا، مدتوں رہیں گے اس میں جہنم میں، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کسی قسم کی ٹھنڈک کا لطف نہیں آئے گا، نہ کوئی پینے کو ملے گا، الا حمیما وغساقا، اور پئیں گے کیا، کھولتا ہوا پانی اور دوزخیوں کی پیپ۔ تو اس کا رد فرمایا ان کو کفار کی جو کہتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی اور قیامت کے بعد جو عذاب ہے، یہ ساری باتیں ایسے ہمیں ڈرانے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب آؤ گے تو تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اور پھر متقین کے لیے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، بے شک ڈر والوں کے لیے جو کامیابی کی جگہ ہے، باغ ہیں، انگور ہیں، اٹھتے جوبن والی حسین ان کی بیویاں ہوں گی، اور کأسا دہاقا، چھلکتے جام، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھٹلانا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے صلہ ہے اور نہایت کافی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آگے اپنی مزید قدرت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہی رب ہے جو آسمانوں زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے سب کا مالک ہے۔ جس دن فرشتے اس کے حضور کھڑے ہوں گے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کر سکے گا۔ اور فرمایا اس وقت کافر جب یہ سارے حالات دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کسی طرح میں خاک ہو جاتا، مٹی بن جاتا، کاش آج کے دن کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سورہ نازعات یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی اور اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اور فرمایا قسم ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں، یعنی کافروں کی جان فرشتے سختی سے کھینچیں گے، والناشطات نشطا، اور مومن جو ہیں مسلمان ان کے نرمی سے بند کھولے جائیں گے، محبت سے ان کی جان نکالی جائے گی۔ اور فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے احکامات ملتے ہیں تو ان کام کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کافروں پر پھر تھر تھرانے والے دن کا عذاب یعنی قیامت کا عذاب آئے گا، جس دن دل دھڑکتے ہوں گے، آنکھیں اوپر نہ اٹھ سکیں گی، یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہیں گے کیا ہم الٹے پاؤں پلٹیں گے، اذا کنا عظاما نخرہ، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، فرمایا وہ بولے یوں تو یہ پلٹنا پھر نرا نقصان ہی ہے نا ہمارے لیے، فانما ہی زجرۃ واحدہ، تو وہ تو نہیں مگر ایک جھڑکی ہے صرف، جب ہی کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا، اور کافروں نے اور فرعون اور اس کے حمایتیوں نے ان کا جو انکار کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا، اور فرمایا ان کے سارے واقعات میں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں سبق ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔
پھر اللہ پاک نے ایک اور انداز سے اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرتے ہوئے فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل ہے یا اللہ نے جو آسمان بنایا وہ مشکل ہے؟ کہاں اتنا بڑا آسمان جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کو ایسی بظاہر روک نظر نہیں آتی جس نے اس کو روک کر رکھا، وہ گرتا نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے یہ بنا دیا اس کے لیے تمہارا بنانا یا تمہیں دوبارہ بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اونچی چھت اس نے بنائی ہے، اور پھر رات دن کے اندھیرے اور یہ ساری چیزیں یہاں بیان کر دیں گی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات سے غفلت برتی اور سرکشی کی، و آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش کو روک کر رکھا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر فرمایا آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ دانستہ اللہ پاک نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو ان کو قیامت کے بارے میں بتانے سے روکا تاکہ غفلت میں نہ پڑ جائیں، یا قیامت کے احوال سن کر یہ جو کافر لوگ ہیں پہلے انکاری ہیں، اور کہیں جو عام مسلمان مومن ہیں وہ ان کی باتیں سن کر پریشان نہ ہو جائیں۔ فرمایا ایک وقت تک ان کو بتا دیں کہ جب آئے گی تو پھر اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس سے اگلی سورہ عبس ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ نبوی میں حاضری تھی۔ چونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضور اس وقت کچھ لوگوں کو تبلیغ و واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، تو انہوں نے اپنا کلام جاری رکھا، جس کو خاطر اقدس پر وہ کلام ان کا بات کرنا ناگوار گزرا، تو حضور نے تھوڑا سا آپ کے چہرہ اقدس پر ملال آیا، کچھ تھوڑی ناگواری ظاہر ہوئی۔ اللہ پاک نے اس کو بھی حضور کے اوصاف میں ذکر کیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا کہ جب ان کے پاس نبینا حاضر ہوا۔ تو اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی قیامت اور قیامت کے بعد اٹھنے کا اور انسانوں کے تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح ہم نے بنایا۔ پھر فرمایا کہ مثالیں دیں کہ اپنے کھانے کی طرف ہی غور کر لو، جو تم کھانا کھاتے ہو کبھی غور نہیں کیا کیسے ہم نے زمین کو پھاڑا، اس میں سے اناج اگایا، اور پھر اس میں زیتون، کھجور اور باغات اور بہترین قسم کی گھاس تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے چارے کے لیے۔ فرمایا یہ سب تمہیں عطا کیا، پھر بھی تمہیں اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ پھر فرمایا جب وہ دن آئے گا نا، کان پھاڑنے والی چنگاڑ ہوگی اور ہر شخص بھاگتا پھرے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی بھاگے اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی، بچوں، سب سے دور بھاگتا پھرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو اہل ایمان کے لیے اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ جو کافر ہوں گے ان کے اس وقت منہ پر گرد پڑی ہوگی، سیاہی چڑھ رہی ہوگی، تو فرمایا جائے گا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر بدکار لوگ ہیں۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں 29 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، کہ جب دھوپ لپیٹ دی جائے گی اور تارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جو گائے ہوگی حاملہ گائے اونٹنیاں وہ چھوٹی پھریں گی، آزاد ہو جائیں گی، وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، سمندر سلگا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جانوں کے جوڑے بنائے جائیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی وہ بچیاں جن کو بغیر کسی گناہ کے دبایا گیا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا، کس خطا کی بنا پر تمہیں مارا گیا۔ تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں، اور جبریل امین علیہ السلام کے کلام کی بات فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر رسول رحمت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی جو ہیں یہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، پتہ چلا کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے تو اسی لیے بتانے میں بخیل نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ انفطار ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہیں، اور اس کا مضمون بھی پچھلی سورت سے ملتا جلتا ہے، قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد انسان سے ایک بڑا پیار بھرا شکوہ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اور اپنے کرم والے رب سے دھوکے میں کس نے ڈالا۔
الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا اور پھر ہموار بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دی، تجھے اس صورت میں ڈھال دیا۔ اور پھر کرامن کاتبین کا ذکر فرمایا جو تمہارے کندھوں پر بیٹھے نیکی بدی لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا یہ اس سے کہیں چھپ نہیں سکیں گے کافر، اور کیا جانتے ہیں انصاف کا دن کیسا دن ہوگا۔ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، والامر یومئذ للہ، اور سارا حکم اللہ کا ہی ہوگا۔ سورہ مطففین مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 36 آیات اور 1 رکوع ہے، اور اس صورت مبارکہ میں کم تولنے کم ناپنے والوں کی خرابی کا بیان کیا گیا اور ان کو سمجھایا گیا کہ کیا وہ یہ ناپ تول کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہ دن بڑا عظمت والا دن ہوگا جب سب اپنے رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، تو ان کے نام اعمال جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ان کے لکھے لکھائے جو ہیں کافروں کے وہ سب ان کے اعمال سے جین میں پڑے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اور اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ جو ابرار ہیں لفی علیین، وہ اعلیٰ علیین اونچے محلات میں ہوں گے۔ اور فرمایا تو کیا جانے علیین کیا ہے، تو وہ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، یشہد المقربون، مقرب لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ اللہ کی نعمتوں میں چین اور سکون میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں سے تازگی چھلک رہی ہوگی۔ اور فرمایا نتھری ہوئی شراب، اعلیٰ جو شراب طہورہ ہے، پاکیزہ شراب ان کو پلائی جائے گی، مہریں لگی ہوئی ایسی اعلیٰ جنت کی کوالٹی کی شراب ان کو وہاں پلائی جائے گی۔ اور فرمایا کہ ایسے چشمے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں ان سے وہ پئیں گے۔ تو کافر جو ہیں اس وقت وہاں مجرم بنے ہوئے سامنے کھڑے ہوں گے، یہی وہ لوگ ہیں اذا مروا بہم یتغامزون، پہلے ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے نا دنیا میں، مذاق اڑاتے تھے ان کا، آنکھوں سے اشارے کر کر کے ٹھٹھے کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ فرمایا اب ان کی باری آئی ہے، اور اب یہ جو ہیں اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب ایمان والے ہنستے ہوں گے ان کافروں پر، اور بڑے لطف سے تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کافروں نے جو کچھ کیا کہ اس کا ان کو بھی کچھ بدلہ ملا۔ پھر آگے سورہ انشقاق ہے، یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے، اور اس میں بھی قیامت کی احوال اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور قیامت کیسے آئے گی، اور پھر اس کے بعد فرمایا جس کا حساب کیا جائے گا نا تو بڑے آسانی سے ان سے حساب لیا جائے گا۔ جو کافر بے ایمان ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ موت مانگے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ تو کہتا تھا کہ میں تو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم نے کبھی مرنا بھی ہے۔ اور جو اہل ایمان ہوں گے فرمایا ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ان کا حساب بھی آسانی سے ہوگا، اور کافروں کا حساب بڑی سختی سے ہوگا۔ اور اس کے بعد قسم ذکر فرمائی شام کے اجالے کی، شام کو جو ہلکی سی روشنی ہوتی ہے اس کی، اور رات کے اندھیروں کی، اور چاند کی، اور چاند جب پورا اپنی آب و تاب سے چمکتا ہے اس کی قسم ذکر فرمائی، اور آخر میں ارشاد فرمایا یہ سارے عذاب ملیں گے کافروں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ بروج یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ آسمان میں برج ہیں ان کی قسم، اور اس دن کا جس کا وعدہ ہے یعنی قیامت کا۔ پھر آگے اصحاب الاخدود کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو اہل ایمان کو قتل کروا رہا تھا، تو ان کو قتل بھی اس انداز سے کرواتا تھا کہ ایک خندق آگ کی کھود کر اس میں آگ بھر کر اور وہاں ان کو ڈالا جا رہا تھا، جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو ڈالا جا رہا تھا۔ تو ان کا یہاں تذکرہ کیا کہ ان کے بدن بھی چیرے گئے، آگ میں بھی ڈالا گیا، مگر وہ استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کیسی کیسی شاندار ان کو نعمتیں ملیں گی۔ اس صورت کے آخر میں قرآن کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ کمال اور شرف والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں ہے، تو اس میں کوئی رد و بدل جتنی بھی کوشش کر لے نہیں کر سکتا۔ سورۃ طارق یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 17 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور فرمایا آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے نہ جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب خوب چمکتا ہوا تارا ہے، اور فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ،
کوئی جان نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، ہم نے ہر جان پر نگہبان مقرر کر رکھا ہے۔ پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے فرمایا گیا کہ کیا ہے، ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے تم، اور تمہیں اس دن لوٹ کر آنا جس دن تمام چھپی ہوئی باتیں جو ہیں ان کی جانچ اور پرکھ کی جائے گی، اور کوئی اس وقت مددگار نہ ہوگا، اور آسمان کی قسم جس سے بارش برستی ہے اور زمین کی اس سے جو کھیتی نکلتی ہے، انہ لقول فصل، فرمایا بے شک قرآن یہ فیصلہ، ضرور فیصلے کی بات ہے، وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق اور ٹھٹھا نہیں ہے۔ کافر اپنے مکاریاں کرتے ہیں، اور فرمایا ہم اپنی طرف سے خفیہ تدبیر فرماتے ہیں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دے دو، انہیں کچھ مہلت دے دو، انجام ان کا بہت برا ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ تو اس کا آغاز اللہ پاک کے پاک نام سے ہوتا ہے، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کو یہ بڑا پسند آئی جب یہ آیات الفاظ نازل ہوئے، تو حضور نے فرمایا اس کو اپنے سجدہ میں شامل کرو، اس لیے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ تسبیح اپنے رب کے نام کی بولو جو بہت بلند ہے، اس لیے حضور نے اس کو اختیار فرمایا۔ اور اس میں پھر مخلوق کی تخلیق اور اس کے لیے آگے نشانیاں فرمائی کہ ان کے لیے زمین سے چارہ نکالا، خشک سیاہ کر دیا، گھاس اگائی، یہ ساری چیزیں فرمایا۔ نصیحت فائدہ انہی کو دیتی ہے جو نصیحت ماننے والا ہے، اور فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں بدبخت ہیں، ہدایت سے دور ہیں، تو الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ ہے اس میں یہ جائیں گے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے۔ قد افلح من تزکا، فرمایا کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا، ستھرا کر لیا، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اور فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے نا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اور بہتر اور باقی رہنے والی زندگی وہی ہے جو آخرت میں نصیب ہوگی۔ اور فرمایا یہ باتیں آج نہیں ہم کہہ رہے، یہ ابراہیم اور موسیٰ کے جو صحائف تھے ان میں بھی لکھی ہوئی تھیں۔ سورۃ الغاشیہ یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی اور اس میں 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے اور کام کریں گے، مشقتیں جھیلیں گے، لیکن جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی وہ کافر جنہوں نے مشقتیں بڑی جھیلیں، بظاہر اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے اپنے طور پر جنہوں نے دین بنا رکھا اس میں بڑی کوششیں کی، لیکن قرآن کہتا ہے وہ آگ میں بھی جائیں گے بھڑکتی ہوئی، اور نہایت جلتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، آگ کے کانٹے ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ تو یہ ان کے احوال ہوں گے جو اللہ پاک کے احکامات سے روگرداں رہے۔ اور فرمایا پھر ایسے چہرے بھی ہوں گے، ایسے منہ بھی ہوں گے جو اس دن بھی چین میں ہوں گے، اور جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے کوشش کی ہے اس پر راضی رہیں گے، اور بلند باغ ہیں جس میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بھی ہودگی نہیں ہے، کوئی بھی ہودہ بات نہیں ہے، چشمے جاری ہیں، بلند تخت ہیں، چنے ہوئے کوزے مشروب کے ان کے سامنے ہیں، اور بچھے ہوئے قالین ہیں، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہیں۔ اور آگے پھر تخلیق اونٹ کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، کس طرح کا بنایا، آسمان کو کیسے اونچا کیا، پہاڑوں کو کیسے گاڑ دیا ہم نے، زمین کو کیسے بچھا دیا، سب چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا فذکر انما انت مذکر، تو تم نصیحت سناؤ، تو تم یہی نصیحت سنانے والے ہو، لست علیہم بمسیطر، فرمایا ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کر رہے ہیں، ہاں جو منہ پھیرے گا تو آپ کی بات نہیں مانے گا فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔ ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا اور ہم نے ہی ان کا حساب لینا ہے۔ سورہ فجر جو ہے یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیات اور 1 رکوع ہے، اور سورۃ فجر کے یعنی ابتدا میں ہی فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے ساتھ والی راتیں ہیں، بعض نے کہا کہ یہ محرم یہاں سے سال نیا شروع ہوتا ہے اس کے پہلے 10 دن ہیں، اور بعض نے اس سے رمضان کی آخری 10 راتیں بھی مراد لی ہیں۔ تو کچھ بھی ہو، اللہ نے ان کی قسم ذکر فرمائی، جفت اور طاق کی قسم ذکر فرمائی، اور رات کی کہ جب چل پڑے، اور پھر فرمایا کہ قوم عاد جو تھی ان کے ساتھ ہمارے رب نے کیا سلوک کیا، دیکھا وہ اتنے دراز قد، اتنے طاقتور اور اتنے بہادر تھے، تو ان جیسا ان شہروں میں کبھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود جو اتنے کاریگر تھے کہ پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کام کرتے تھے، گھر بناتے تھے، تو انہوں نے جب فساد پھیلایا تو ہم نے ان کو بھی اپنے عذاب کا کوڑا جو تھا وہ مارا، اور فرمایا
کہ یہ اللہ کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے۔ انسان کی بات یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزمائے تو فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو اس کو عزت دے، نعمت دے تو کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے خوار کیا۔ تو فرمایا کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کسی بھوکے کو، مسکین کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا۔ پہلے لوگ کتنے اچھے طریقے سے اہتمام کے اس کو باقاعدہ بٹھا کر عزت سے کھانا کھلاتے تھے۔ اور پھر یتیموں کے بارے میں ہمارے رویے بدلتے جا رہے ہیں، لوگ ان کی جائیدادیں ہتھیا رہے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی دلدوز خبریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں کہ جو چھوٹے بچے یتیم بیچارے کسی عورت کے پاس ہیں تو اس پر ایسا بے ایمانہ تشدد کرتی ہے، ایسے ایسے طریقے سے ان کو مارتی ہیں یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے اندر، اور تنگی دیتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور فرمایا جو یتیم کی عزت کرنے والا اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دو انگلیاں جوڑ کر فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں ہوں گے قیامت والے دن۔ اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے کہ جو کسی یتیم کی پرورش کرے اور حضور کا قرب اس کو نصیب ہو۔ پھر آگے قیامت اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو فرشتے خود صف بصف، قطار در قطار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایمان والوں کو فرمایا اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ وہ تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ بلد یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس میں 20 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کا ابتدا، اس کی جو ابتدا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے ہوئی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ہمیں شہر مکہ کی قسم کہ اے محبوب آپ اس شہر میں رونق افروز ہو، اور تمہارے باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ جو تم ہو۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں، آپ کے جد امجد، اور بعد نے حضرت عبداللہ جو حضور کے حقیقی والد گرامی ہیں وہ بھی مراد لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہی پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا کہ ہمیں اس پر قدرت نہیں ہوگی، اور کہتا ہے کہ میں نے ڈیروں مال فنا کر دیا، کیا یہ سمجھتا کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ ہم ہی نے اس کے لیے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ہونٹ بنائے، زبان بنائی، اور اس کو دودھ پینے کے لیے ہم نے ہی عقل اور شعور اور سمجھ دی۔ تو پھر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ان سے جو ایمان لائے انہوں نے آپس میں صبر کی، وصیتیں کی ایک دوسرے کو، اور آپس میں مہربانی کی وصیتیں کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، فرمایا یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور جو ہماری آیات سے کفر کرتے ہیں، آیات سے انکار کرتے ہیں، کافر لوگ ہیں، وہ ہم اصحاب المشأمہ، فرمایا وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے، ان پر آگ ڈال کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ سورہ شمس جو ہے یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، کہ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب اس کے پیچھے ہے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور پھر آگے رات کی قسم، رات کے اندھیروں کی قسم، آسمان اور آسمان کو بنانے کی قسم، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک مراد کو پہنچا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، وقد خاب من دساہا، جو مصیبت میں پھنس گیا وہ نامراد ہوا۔ اور پھر سمود کا بتایا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کی وجہ سے، کہ وہ بدبخت جب ان کے رسول ان کی خواہش کے مطابق اللہ کی نشانی لے کر آئے، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی ناکہ ہے اور اس کے پینے کی باری ہے، تو فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا اور پھر اس کی کونچیں کاٹ دیں، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہ، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر، بربادی ڈال کر بستی ساری برابر کر دی۔ ولا یخاف عقباہا، اور ان کا پیچھا کرنے والے، اس کے پیچھے کرنے کا اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ سورۃ اللیل بھی مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 21 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔
اور اس میں بھی رات کی اندھیروں کی قسم ذکر کی گئی، دن کی روشنی کی قسم ذکر کی گئی، اور انسان کی تخلیق کا فرمایا وما خلق الذکر والانثی، وہی ہے جس نے مادہ اور نر بنائے۔ ان سعیکم لشتی، فرمایا تم میں سے ہر ایک کی محنت الگ الگ ہوتی ہے، کوشش الگ الگ ہوتی ہے۔ فاما من اعطى واتقى، جس نے دیا اللہ کے راستے میں، پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا، ہماری باتوں کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری میں پھنسائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی جو آیات ہیں اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، کافروں کا اعتراض تھا کہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لے کر آزاد کیا ہے، ان کا کوئی احسان ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ کوئی احسان نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے جو کیا، جو کچھ بھی کیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور کسی قسم کا اور مقصد نہیں تھا ان کا، اور صرف اللہ کی رضا مقصود تھی۔ پھر اس کے بعد سورۃ والضحیٰ ہے، یہ جب کچھ عرصہ کے لیے وہی بند ہوئی تو کافروں نے بہت شور مچایا، کہنے لگے کہ محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا ہے، تو اللہ نے یہ پوری سورت حضور کی شان میں نازل فرمائی، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا۔ اور یہ حضور کی جب شانیں بیان ہوئیں تو اللہ کے محبوب نے کہا فَإِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ تو حضور اپنی محبت سے، لاڈ ناز اور پیار سے اپنے گناہ گار غلاموں کو جہنم سے چھڑا لیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ سورہ انشراح یہ بھی مکیہ ہے، اور اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں آپ کے سینہ مبارک کے چاک کرنے کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر انسان کو کہا گیا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کر۔ اور یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی واضح آیت یہ بتا رہی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگو، اور وہ کہتے ہیں کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ سورۃ 3 یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینہ کی قسم ذکر فرمائی گئی، اور امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم ذکر کی، اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے اچھی صورت پر بنایا ہے، اور اچھے عمل کرنے والوں کے لیے بے حد و بے حساب ثواب ہوگا۔ اور فرمایا کہ اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے، بار بار انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی بادشاہتیں یہ عارضی ہیں، اصل حاکم وہ ہے جس کے پاس سب اختیارات ہیں۔ پھر سورہ علق یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس کی پہلی جو 5 آیات ہیں یہ غار حرا میں نازل ہوئیں، اور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی پہلی صورت مبارکہ ہے جو نازل ہوئی اور غار حرا میں نازل ہوئی۔ امت کا اس پر اجماع ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو سرے سے اس واقعے کا انکار کر رہے ہیں، غار حرا کا انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں غار حرا چیز ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس میں حضور نبی رحمت علیہ السلام کو اور آپ کی وساطت سے آپ کی امت کو تعلیم کا حکم دیا، اقرا، پہلا لفظ پہلی وحی ہے پڑھنے کی۔ تو ہمیں کامیابی تب نصیب ہوگی جب ہم اس وحی کے اصل مقصد کو، اس فلسفے کو پہچان لیں گے کہ قرآن ہمیں پڑھنے کا درس دے رہا ہے۔ پڑھیں گے، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، سائنس کا علم ہو، ہر چیز جو ہے وہ سب قرآن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ تو اب سیکھ کر سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی جتنی ضروریات کے علوم ہیں ان کو سیکھیں اور اقوام عالم میں عزت کی زندگی گزاریں۔ پھر سورہ قدر ہے، اس میں اللہ پاک نے قرآن کے نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور سورہ بینہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کافروں، مشرکوں اور اپنا دین چھوڑنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو پھوٹ پڑ گئی ان میں، اور بظاہر کتاب والے یعنی اہل کتاب تھے ان میں بھی پھوٹ پڑ گئی، اور جنہوں نے اللہ کا حکم مان لیا، مخلص ہو کر عقیدہ لائے اور ایک طرف ہو کر نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور فرمایا یہ سیدھے دین پر ہیں۔ اور کافر مشرک اہل کتاب یہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، اور یہ بری بدترین مخلوق ہے، اور جو ایمان لائے اچھے عمل کیے فرمایا یہ بہترین مخلوق ہے، اور ان کی جزا اللہ کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ رب پر راضی اور رب ان پر راضی۔ سورہ زلزال یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور اس میں بھی قیامت کے بارے میں بتایا گیا، جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زمین تھر تھرا جائے گی، اور اس کا تھر تھرانا جو کچھ اس کے اندر ہوگا سب اگل دے گی، باہر پھینک دے گی، اور اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی انسان نے کیا کیا، کہ ان ربک اوحی لہا، کہ اللہ نے اس کو کیا کیا حکم بھیجا۔ اور پھر اس آخر میں 2 کلمات ایسے ہیں جو انسان کو
بہت زیادہ فکر اور آخرت کی فکر دینے کے لیے بڑے رہنما ہیں۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھی اچھائی کرے گا وہاں دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی وہاں دیکھے گا۔ تو یہ انسان کو اگر یہ بات یاد رہے، انسان بڑی محتاط زندگی گزارے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرتا رہے۔ سورۃ عادیات یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں مجاہدین کے گھوڑوں کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ تو جن گھوڑوں پر مجاہدین سوار ہوتے، حضور کے غلام سوار ہوتے، ان کے سینوں سے نکلنے والی جو آواز ہے ان کا بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ جن صحابہ کے گھوڑوں کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے وہ خود صحابہ کو کتنا پسند کرتا ہوگا۔ اور پھر قبروں سے اٹھائے جانے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اور بے شک فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کے رب کو اس دن کی سب خبر ہے کہ جو چیزیں وہاں کی جائیں گی۔ سورہ قاریہ یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس صورت مبارکہ میں بھی قیامت کی ہی نشانیوں کو بیان کیا کہ دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں۔ اور کیا ہے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، آدمی ایسے نہیں جیسے پتنگے پھیلے ہوئے ہیں، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون جب وہ اس کو دھنتے ہیں تو جو باریک باریک اس کے ذرات اڑتے ہیں ایسے پہاڑ ہو جائیں گے۔ فرمایا جس کے اعمال بھاری ہوں گے، نیکیوں والے پلے بھاری ہوں گے تو اس دن وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فرمایا وہ نیچا دکھانے والی آگ کی گود میں جائیں گے۔ اور تو نے کیا جانا کہ وہ نیچے دکھانے والی آگ وہ شعلے مارتی اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ تکاثر کا جو مرکزی مضمون ہے وہ بھی فکر آخرت سے متعلق ہے۔ فرمایا قبروں میں جاؤ گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہیں مال، دنیا کے مال نے غفلت میں ڈال رکھا تھا، تم سے ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ سورہ عصر یہ بھی انسان کو فکر آخرت کی بہت بڑی رہنما صورت عطا کی گئی کہ اس میں فرمایا کہ زمانہ محبوب کی قسم ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ ضرور خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، وہی کامیاب ہیں۔ سورہ ہمزہ جو ہے اس میں غیبت کرنے اور بہتان باندھنے، چغلی کرنے، ان کی مذمت فرمائی گئی۔ اور اس کے بعد سورہ فیل ہے، یہ بھی مکہ پاک میں نازل ہوئی اور کفار مکہ کی شدید مذمت کی، اور فرمایا کہ وہ جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو بھس کی طرح کر دیا، نام و نشان مٹا دیا ان کا۔ سورہ قریش جو ہے یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں اہل قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے لیے نرمی پیدا کر دی، اور گرمی اور سردی کے جو کوچ تھے شام کی طرف جانا اور یمن کی طرف جانا، اس میں تمہیں رغبت دلا دی۔ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور یہاں حکم دیا کہ اس گھر کا جو رب ہے، جو مالک و خالق ہے سب کا، اس کی بندگی کرو۔ اس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور امن دیا خوف سے کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ پھر سورہ معون جو ہے اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئیں اور کچھ مدینہ طیبہ میں، کچھ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں اور کچھ عبداللہ بن ابی منافقوں کا جو رئیس تھا اس کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ابتدائی آیات ولید بن مغیرہ کے، اور بعد نے لکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئیں کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں رکھتا۔ اور پھر اگلی جو آیات تھیں عبداللہ بن ابی کے بارے میں آئیں کہ وہ بدبخت جو بظاہر نماز بھی پڑھتا تھا لیکن اپنی نمازیں صرف دکھاوے اور ریاکاری کے لیے کرتا تھا، فرمایا اور عام چیزیں ضرورت کی کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے، تو اللہ نے دونوں کی ایک ہی صورت میں مذمت فرما دی۔ سورہ کوثر یہ مکہ پاک میں نازل ہوئی، اور نبی رحمت علیہ السلام کو جب طعنہ دیا گیا آپ کے شہزادے کی وفات پر، تو اللہ نے تسلی کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی۔ فرمایا حبیب یہ جو کچھ بکتے رہیں بکنے دو، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اس میں کوئی خیر چھوڑی نہیں جو ہم نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ سورہ کافرون ہے، اس میں کفار سے مکالمہ ہے کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں اس ایک رب کی ہی عبادت کرتا ہوں، اور جو مجھے جس نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو اگر باز نہ آئیں تو فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ سورہ نصر یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے بارے میں عمومی طور پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آخری مکمل صورت ہے جو قرآن کی نازل ہوئی۔ اس میں اللہ پاک نے نبی رحمت علیہ السلام کی فتح کا ذکر فرمایا، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک اشارہ حضور کے وصال شریف کا بھی تھا کہ حضور اب دنیا سے رخصتی فرمائیں گے۔ پھر سورہ لہب جو ہے یہ ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی۔ قرآن کہتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو جائے، اس کا کوئی مال اس کے کسی کام نہ آیا، لپٹ مارتی ہوئی آگ میں ہوگا، اور اس کی عورت جو گٹھڑی
لکڑیوں کی اٹھائی ہوئی آتی ہے، اس کے گلے میں کھجور کا رسہ ہے، تو اللہ نے اس کی بھی مذمت فرمائی۔ پھر سورۃ اخلاص، اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ہر قسم کے عیوب سے پاک ہونے کا، اور جو لوازمات انسانی ان سے بھی پاک ہونے کا ذکر فرمایا کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا جوڑ نہیں۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں جو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں وسوسوں سے نجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے ہر قسم کی شر سے، اور جو وسوسے ڈال کر انسانوں کے سینوں میں ڈالتے ہیں شیطان اور اس کے حواری، ان سے اور جنات وغیرہ سے پناہ مانگی گئی۔ یہ دونوں صورتیں بڑی ہی بابرکت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی دم کے لیے آتا تو حضور یہ دو صورتیں پڑھ کر اکثر دم فرمایا کرتے تھے۔ بحمد اللہ تعالیٰ، توفیق خداوندی سے ہمارا تفسیر کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم دعا کریں گے، سب دوست احباب، سننے والے، دیکھنے والے اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، تیرا بے حد و بے حساب شکر ہے، تو نے توفیق دی، تیری توفیق سے یہ چند کلمات تیری پاک کتاب کے بارے میں کہنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مولا، یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ قائم رکھنا۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قرآن کی برکت سے ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے۔ مولا تعالیٰ ہماری اخلاقی کوتاہیاں دور کرنے میں قرآن کی مدد ہم سب کو نصیب فرما۔ قرآن کے نور سے ہمارے دل منور فرما دے، ہمارے سینے روشن فرما دے۔ مولا تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کرام، میرے شیخ کریم حضور سیدی و سندی نائب محدث اعظم الحاج پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے میں نے یا اللہ پاک پڑھنا شروع کیا اور یہ سیکھا اس قابل ہوا، مولا تعالیٰ میری اس کاوش کا ثواب ان کو عطا فرما۔ میرے اساتذہ کرام میں سے شیخ الحدیث علامہ غلام حیدر نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ، مولا ان کی تعلیم سے میں اس قابل ہوا کچھ کلمات کہہ سکوں، یا اللہ پاک ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ میرے والد گرامی، جن کی بدولت میں دنیا میں آیا، میرے علم دین پڑھنے میں وہ میرا سہارا بنے اور دن رات میرے لیے دعائیں کرتے، مولا دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کی قبر کو بھی روشن منور فرما۔ مولا تعالیٰ جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے کبھی کسی موقع پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا میرے دین پڑھنے کے لیے، یا اللہ پاک مولا تعالیٰ ان کو بھی اس پڑھنے پڑھانے کا اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے مفسرین کرام جن کتابوں سے استفادہ کیا، یا اللہ پاک جو ترجمہ کرنے والے، تفاسیر بیان کرنے والے، جن سے پڑھ کر یا اللہ پاک میں نے یہاں بیان کیا، ان سب اہل ایمان کو بھی اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما۔ جتنے میرے طالب علم ساتھی میرے ساتھ اس کار خیر میں شریک رہے، یا اللہ پاک اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، بنانے کے لیے، آگے شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے میں جس نے شرکت کی، یا اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ اجر عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر والے، یا اللہ سب کو بے شمار برکتیں عطا فرما۔ ہمارے والدین، کل امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ مولا ہم سب کی اولاد کو، یا اللہ پاک بالخصوص میرے بیٹے کو اور بیٹیوں کو، یا اللہ پاک دین اسلام کے خدمت کرنے والے بنانا، یا اللہ پاک، اور اپنے حبیب کریم کا صدقہ میرے بچے جو میرے پاس پڑھتے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی دین کا سچا سپاہی بنانا۔ یا اللہ پاک میری اہلیہ نے میرے دینی معاملات میں بے حد معاونت کی ہے، مولا ان کو بھی بے حد و بے حساب اجر عطا فرما۔ جتنے بھی حضرات نے، خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے دعائیں کی، بھائیوں دوستوں نے مدد فرمائی کسی بھی لحاظ سے، یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کو خیر عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔